ابو رضوان محمدی حافظ اللہ۔ ہمارے ہاں ایک جملہ کہا جاتا ہے حاضر و ناظر، نبی اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے بھی کہا جاتا ہے اور صحیح اللہ کے لیے ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے بھی حاضر ناظر کے جملے میں تھوڑی سی تشریح کی ضرورت ہے، عمومی معنی میں نہیں ہے۔ جب ہم کہہ رہے ہیں کہ جیسے میں یہاں حاضر ہوں ناظر ہوں، تو جسم کے ساتھ میں یہاں حاضر ہوں، ناظر ہوں، آنکھ سے دیکھ رہا ہوں، سمجھ رہا ہوں، جتنی میری طاقت صلاحیت ہے اپنے معنی میں۔ اب اللہ تعالیٰ کے لیے جب ہم کہتے ہیں کہ حاضر ناظر، تو اس کا کیا مطلب؟ اللہ تعالیٰ کا حضور ویسے ہے جسم کے ساتھ جیسے ہم یہاں ہیں؟ جی نہیں۔ یہ بات اچھی طرح دماغ میں رکھیے۔ اسی لیے بعض اہل سنت والجماعت کے لوگ جو ہندوستان پاکستانی مزاج کو سامنے رکھتے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے لیے بھی یہاں ہندوستان پاکستان میں حاضر ناظر والا جملہ نہیں بولنا چاہیے۔ کیوں نہیں بولنا چاہیے؟ اس لیے کہ ہمارے یہاں ایک بڑا طبقہ، نہ صرف عوام بلکہ علماء، اہل سنت والجماعت کے عقیدے سے ہٹ کر اپنے مسلک حنفیت شافعیت جس کا بھی دعویٰ کرتے ہوں، وہ اشعریت ماتریدیت اور صوفیت کے عقیدے کی بنیاد پر اس بات کی قائل ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ عرش پر نہیں ہے، اس کی مختلف تعویلات، تشریحات، انکار اور تحریف کرتے ہیں، اور یہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ اپنی ذات کے ساتھ ہر جگہ ہے۔ یہ بالکل قرآن حدیث کے اہل سنت والجماعت کے متفقہ عقیدے کے خلاف بات ہے، کفر کی بات ہے۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے جب ہم حاضر کہتے ہیں تو اس کا معنی حاضر بالعلم، بالقدرہ، بالاحاطہ ہوگا، کہ علم کے ساتھ اللہ ہر جگہ ہے، احاطے کے ساتھ ہر جگہ ہے، ہر چیز کو گھیر رکھا ہے، اس کی قدرت اور طاقت نے ہر چیز کو گھیر رکھا ہے۔ جہاں تک اللہ کی ذات کی بات ہے تو وہ عرش کے اوپر مستوی ہے۔ اچھی طریقے سے دماغ میں رکھیں، یہ بحث ہم مختلف موقعوں پر کرتے ہیں، اس پر مستقل میں نے خطاب دیے۔ ہمارے سلف میں اس پر شدید اختلاف تھا تو کتابیں لکھی، میں نے بیان کیا کہ جو اہل بدعت اہل سنت اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات کے باب میں جو اختلاف ہوا نا، اس میں بہت اصولی اختلافات کئی قسم کے ہیں۔ سب سے زیادہ جو مسئلہ اللہ کے صفات میں سے لوگوں نے بحث کا موضوع بنایا، غالباً وہ علو کی بحث ہی ہے، عرش پر مستوی ہونا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا علم اور قدرت کے ذریعے ہر کے ساتھ ہر جگہ ہونا، اہل سنت کا یہ عقیدہ جو ہے، اسی پر سب سے زیادہ بحث ہوئی۔ اور پھر اس کے بعد کلام، اللہ کے کلام کی صفت، اللہ تبارک و تعالیٰ کے دیدار کی صفت، ان چیزوں پر 3-4 مسائل ایسے ہیں جس پر خوب بحث ہوئی طرفین نے، اور اہل سنت والجماعت کے ائمہ سلف و علماء نے اتنا بھرپور اور زبردست جواب دیا کہ اگر کوئی انصاف پسند صاحب علم عقل والا انسان ان کو سرسری طور سے بھی پڑھے تو یہ جو گمراہ اقوام فرقے اہل بدعت ہیں، جو مختلف عقلی توجیحات اور احتمالات اشکالات کی بنیاد پر قرآن حدیث کی صراحتوں کا انکار کرتے ہیں یا تحریف کرتے ہیں یا تعویل فاسد سے کام لیتے ہیں، ان کا بہت بھرپور انداز میں رد ہو جاتا ہے۔ اور انہی 2-4 بحثوں کے ذریعے سے پورے معاملات صاف ہو جاتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات و صفات سے متعلق صحیح اصول اور عقیدہ کیا ہے، اور وہ اہل سنت والجماعت کا ہے جو انتہائی اعتدال والا طریقہ ہے، جس میں کوئی افراط و تفریط نہیں ہے، لہذا اس کو سامنے رکھنا چاہیے۔ اب